عنوان ہے شکر کی فضیلت۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن جو ہے اس دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم وصال بھی ہے، یوم شہادت بھی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تمہارے لیے مزید بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو رب فرماتا ہے بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب شکر کیا ہے؟ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شکر کا طریقہ یہ ہے کہ جس پر رب کائنات نے وعدہ کر لیا، رب نے وعدہ کس کے ساتھ کیا؟ فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، فرمایا نعمتوں کو گھٹنے نہیں دوں گا۔ تو حضرت بغدادی رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے تجھے نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں کے ساتھ اس کی نافرمانی نہ کر، اس کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس کا فرما بردار بن جا۔ اور فرمایا یہ ہے شکر کا طریقہ ہے کہ جو رب کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اس پر شکر کر اور انہی نعمتوں کی آڑ میں رب کا ناشکرہ بندہ نہ کر۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ رب کائنات نے انسان کو نعمت کے طور پر کیا کیا دیا۔ انسان دوسری اشیاء کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات پہ غور کرے کہ رب کائنات نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، اب یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اب انسان کو چاہیے یہ کہ ان آنکھوں کے ساتھ اسی چیز کو دیکھے جس چیز کے دیکھنے میں رب رسول کی رضا ہو، اس چیز کی طرف یہ نظریں نہ اٹھیں کہ جس کو دیکھنے کے ساتھ رب اور رب کے رسول کی ناراضگی آ جائے۔ اب اسی طرح سننے کے لیے کان ہیں، اب کانوں کے ذریعے اسی چیز کو سنا جائے جو رب کے رسول کے ہاں پسندیدہ چیز ہے۔ زبان رب نے نعمت دی ہے، اب اس زبان کے ساتھ وہی کلمات بولے جائیں کہ جس کلمات کے سننے سے انسان تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے اور ان کلمات کو سن کر رب رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان کو رب کائنات نے ہاتھ عطا کیے ہیں، یہ ہاتھ انسان اسی طرف بڑھائے کہ جدھر ہاتھ بڑھانے سے مخلوق خدا کا بھلا بھی ہو اور رب رسول کی رضا بھی حاصل ہو جائے، نہ کہ یہ کہ ان ہاتھوں کے ساتھ کسی کا حق مار لیا جائے، انہی ہاتھوں کے ساتھ کسی پہ ظلم کیا جائے، انہی ہاتھوں کے ساتھ کسی کے حق کو غصب کر لیا جائے، اسی ہاتھ کے ساتھ کسی کو دبا لیا جائے، اس کے اندر رب رسول کی ناراضگی شامل حال ہے۔ فرمایا قدم ہیں، پاؤں ہیں، یہ بھی انسان کو رب کی طرف سے نعمت ہے۔ اب یہ قدم انسان کے اسی جانب بڑھیں جس جانب چلنے سے رب رسول کی رضا ہو، یعنی سیدھے راستے کی طرف چلے، الٹے راستوں کی طرف نہ چلے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ رزق جو ہمیں رب نے دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، لیکن ہم اپنے رزق کا بے جا استعمال کرتے ہیں۔ سارے نہیں، بہت سارے لوگ میلے ٹھیلے کا ماحول آ جائے تو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بیٹے کی شادی آ جائے تو ڈھول ڈھمکے پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر رب کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے تو پھر کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ رزق جو ہے یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نعمت کا شکریہ انسان اس انداز میں بھی کر سکتا ہے اس کو دین کے بھلائی کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لایا ہوا جو سیکھ رہے ہیں ان پہ خرچ کیا جائے۔ رب کائنات کے دنیا میں مساجد جن کو رب کا گھر کہا گیا وہاں پر تعمیراتی کام کے اندر اپنے مال کو شامل کریں تو یہ ایک طرح سے رب کے دیے ہوئے مال پر شکریہ کرنے کا جو ہے انداز ہے۔ علاوہ اس کے کہ انسان جو ہے وہ اس کو دوسری جگہوں پہ خرچ کر کے وبال بھی اکٹھا کرے اور رب رسول کی ناراضگی بھی اکٹھی کرے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت سلیمان نبی
अलैहिस्सलाम या हजरत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम आप रास्ते से गुजर रहे हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने इस बात को लिखा, फरमाया कि रास्ते में देखा कि एक पत्थर जो है वो रो रहा है। और आज हमने शुक्र का मफहूम क्या समझा, हमने समझा कि पेट भर के खा लिया, बेकार आया तो हमने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि शुक्र इस चीज का नाम नहीं है। तो फरमाया कि अल्लाह के नबी गुजर रहे थे, छोटा सा पत्थर है, अब पत्थर से कसरत के साथ पानी निकल रहा है। अब उस पत्थर के पास ठहर के अल्लाह के नबी पूछते हैं, ऐ पत्थर बता तेरे अंदर से इतना पानी क्यों निकलता है। अब रब की बारगाह में इल्तिजा की, रब ने फरमाया कि मैंने इस पत्थर को जुबान अता कर दी, ये पत्थर तुझे बोल के बताएगा। अब पत्थर कहता है, अल्लाह के नबी जब से मुझे पता चला है ना वक़ूदुहन नास वल हिजारा, फरमाया कि इंसान और पत्थर जो है ये रब कायनात इनको जहन्नुम का ईंधन बनाएगा। फरमाया तब से मैं खशियत इलाही की वजह से रोता हूँ। तो रब कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, वो वक्त के नबी जो थे, उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला इस पत्थर को जहन्नमियों से निकालकर जन्नती पत्थरों में शुमार कर दे। तो उस पत्थर को खुशखबरी सुनाई तो आप गुजर गए। फिर कुछ अरसे के बाद वहीं से गुजर हुआ, वही पत्थर है और उससे भी ज्यादा रो रहा है, उससे भी ज्यादा पानी निकल रहा है। अब तुझे क्या हुआ? कहा कि पहले तो मैं इस वजह से रोता था कि मैं कहीं जहन्नमी पत्थरों के अंदर ना आ जाऊं। ये तो आपकी दुआ का नतीजा है, रब ने मेरे लिए परवाना लिख दिया, क्या मैं अपने रब का शुक्रिया अदा न करूं? कहा मैं शुक्र के तौर पे रोता हूँ। कभी इंसान के आंसू शुक्र के तौर पर भी निकलने चाहिए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपने देखा करीमा का नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत के साथ रो रहे हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, रब कायनात ने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया, जो खताएं सरजद हुई, इससे मुराद क्या है? आपकी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दिया। फरमाया कि रब कायनात ने आपको एजाज अता फरमाया, आप क्यों रोते हैं? करीम आका ने फरमाया, आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? लेकिन आज हमारे पल्ले है भी कुछ नहीं, लेकिन हम रब का शुक्र कितना अदा करते हैं। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत नूह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके बारे में रब कायनात ने फरमाया अब्दन शकूरा, शुक्र करने वाला बंदा। मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि आप जब भी खाना खाते रब का शुक्र अदा करते, पानी पीते रब का शुक्र अदा करते, लिबास ज़ेब-ए-तन करते रब का शुक्र अदा करते। फरमाया अंदाज क्या होता था? फरमाया जब कोई चीज तनावुल करते तो रब की बारगाह में इल्तिजा करते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वलौ शाअ जअनी। फरमाया कि पाक है वो परवरदिगार, तमाम तारीफें उसी के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया, अगर वो चाहता तो मुझे ना खिलाता तो मैं क्या कर सकता था। और जब पानी पीते तो अर्ज करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सक़ानी वलौ शाअ ज़अमानी। फरमाया कि तमाम तारीफें रब कायनात के लिए हैं जिसने मुझे पिलाया, अगर वो ना पिलाता तो मैं क्या कर सकता था। ये उसी की अता है। और जब कोई लिबास ज़ेब-ए-तन करते तो दुआ करते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी वलौ शाअ अरानी। फरमाया कि तमाम तारीफें उस रब कायनात के लिए हैं जिसने मुझे पहनने के लिए कपड़ा दिया, अगर वो ना देता तो मैं क्या कर लेता। यानी अल्लाह के नबी होकर वो जब भी कोई चीज तनावुल करते, कोई चीज पीते, ज़ेब-ए-तन कपड़ा करते तो रब का शुक्र अदा करते थे। ये शुक्र करने का अंदाज था। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म के अगर उसवा हसना को उठा के देख लिया जाए, निचोड़ यही मिलेगा कि इंसान को हमेशा शुक्र करने वाला बनना चाहिए, ना शुक्रा नहीं बनना चाहिए। अब शुक्र की हकीकत क्या है? फरमाया नेमत का तसव्वुर और उसका इजहार करना, यानी रब कायनात ने जिसको नेमतें अता फरमाई हैं वो उन नेमतों का इजहार करे। अगर रब ने माल दिया है तो उसको अपनी जात के ऊपर इस्तेमाल भी करे, ये ना हो कि बस ठीक है जो दिया है वो छुपा के रखे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस बात को इस हदीस पाक से समझ लीजिए। करीम आका नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मेरे पास अगर एक ही दिनार हो तो मैं क्या करूं? एक ही दिनार हो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी जात पे खर्च कर। ये नहीं फरमाया कि रब के रास्ते में दे दे,
یا فلاں کو دے دے. فرمایا پہلے اپنی ذات پہ خرچ کر. عرض کی یا رسول اللہ اگر دوسرا دینار میرے پاس آ جائے تو پھر کیا کروں؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر. یا رسول اللہ تیسرا دینار آ جائے؟ فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کر. عرض کی یا رسول اللہ اگر چوتھا دینار آ جائے؟ کریم آقا نے فرمایا جو تیرے ماتحت ہیں نا ان پہ خرچ کر. ابھی بھی 4 مقام آئے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا رب کے راستے میں دے دے. عرض کی یا رسول اللہ اگر مزید میرے پاس دینار آ جائے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا حق بنتا ہے نا کہ رب کے راستے میں دے. لیکن اگر ہم یہ کہ نہیں کہ جو ہے وہ دے دو، نہیں. سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہے. رب نے اگر رزق دیا ہے تو اپنے اوپر جو ہے وہ استعمال کرو. اچھا لباس پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اور اس سے ہوگا کیا کہ انسان رب کا شکر گزار بندہ بننے کی صلاحیت رکھے گا کہ مولا تو نے دیا تھا میں نے استعمال کر لیا. یہ نہ ہو کنجوسوں کی طرح اس کو چھپا چھپا کے رکھے، لوگ اگر پوچھے تو کہے میرے پاس ہے بھی کچھ نہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان کے ساتھ یا اپنے کسی بدن کے افعال کے ساتھ یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ احسان ہے. اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی، 4 چیزیں، فرمایا دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. فرمایا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا شکر کرنے والا دل جسے مل گیا، شکر کرنے والا دل. اور فرمایا دوسرے نمبر پر ذکر کرنے والی زبان جسے مل گئی. اور فرمایا تیسرے نمبر پر آزمائش پر صبر کرنے والا اگر بدن اسے مل گیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور فرمایا چوتھے نمبر پر اگر اپنے آپ اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی، مال میں خیانت نہ کرنے والی جو بیوی ہے وہ مل گئی. فرمایا یہ 4 چیزیں جسے مل گئی دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. تو دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں شکر گزار بندوں میں ہمیں رکھے اور شکر کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. اور جنہیں رب نے مال کی گنجائش دی ہے، وساطت دی ہے، وہ اپنے ماتحتوں کا خیال کیجئے. یہ نہ ہو کہ مال آ جائے تو فرعونیت آ جائے، مال آ جائے تو قارونیت آ جائے. اور دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ایسے بندوں کو ہلاک کرے جو اپنے مال کے بلبوتے پر غریبوں کو دباتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں آج کی اس مقدس گھڑیوں کے اندر اور آج کا وہ دن جس دن مولا کائنات شیر خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے توسل سے کہ مولا جو اپنے مال کے اندر اتنے محو ہو چکی ہیں، ان کے اندر قارونیت اور فرعونیت آ چکی ہے، مولا ان کو ٹکے ٹکے کا محتاج کر دے جو صرف اپنے مال کے بلبوتے پر دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مولا ان کو ٹکے ٹکے کا محتاج کر دے اور ان کے مال سے برکت کو ختم کر دے. کثرت چاہے رہے، برکت کو ختم کر دے جو دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں. مولا جو دوسروں کا حق پورا نہیں دیتے ان کے مال سے برکت کو اٹھا دے. سبھی کہہ دیجیے آمین. سبھی کہہ دیجیے. جو حق نہیں دباتا وہ اونچا بولے آمین. مولا جو کسی کا حق دباتے ہیں، حق کھاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تو نے مال دیا ہے، مال تو ان کے پاس رہے لیکن مولا اس کی مال سے برکت اٹھا لے. دعا کرتے ہیں رب کا